الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج کی گفتگو میں ہم حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں کچھ جانیں گے انشاءاللہ۔ حضرت طلحہ کا تعلق اس خاندان سے تھا جو حضرت ابو بکر کا خاندان تھا، بنو تمیم، اور حضرت طلحہ بالکل آغاز میں اسلام لانے والوں میں سے تھے، 8ویں انسان تھے جو اسلام میں داخل ہوئے، اور اسلام لانے کے بعد ان کو اور حضرت ابو بکر صدیق کو بہت ستایا گیا۔ ایک آدمی تھا جس کا نام تھا نوفل بن عمرو، اس نے نوفل بن خویلد، اس نے ان کو اور حضرت ابو بکر صدیق کو رسیوں سے باندھ کر کے مارا تھا، پیٹا تھا، اور اسلام سے نکلنے پر مجبور کرنے کی کوشش کی تھی، مگر انہوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا تھا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے ساتھ تمام غزوات میں شامل ہوئے، جنگ بدر میں شامل نہیں ہو پائے۔ جنگ بدر میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ حضرت طلحہ کو اور حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسرے کام کے لیے بھیجا تھا، اور وہ لوگ جب واپس آئے تو جنگ ختم ہو گئی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں لوگوں کو جنگ بدر میں شامل مانا تھا اور ان کو حصہ بھی دیا تھا مال غنیمت سے۔ جنگ احد کے موقع پر حضرت طلحہ نے اپنی بہادری کا جو ہے لوہا منوایا تھا اور بہت بہادری سے لڑے تھے۔ جنگ احد میں جب میدان جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور ایک حالت یہ ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ ہونے لگا، آپ کے دانت توڑے گئے، آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا، تو اس موقع پر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کا ڈیفینس کیا، اور 24 سے زیادہ زخم انہوں نے اپنے بدن پہ تیروں کے، تلواروں کے، نیزوں کے سہے، اور یہاں تک کہ اللہ کے رسول کو بچانے کے سلسلے میں ان کا ہاتھ جو ہے وہ شل ہو گیا، ہاتھ بیکار ہو گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جو فوجی ڈریس ہوتی ہے جس کو زرہ بولتے ہیں وہ پہنے ہوئے تھے اور زخمی بھی تھے، تو پہاڑ کے اوپر چڑھ نہیں پا رہے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نیچے بیٹھ گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوپر اٹھا کر کے وہ پہاڑ کے اوپر لے کر گئے۔ اللہ کے رسول ان کی اس قربانی سے اتنا خوش ہوئے، آپ نے فرمایا اوجب طلحہ، کہ طلحہ نے آج جنت کو اپنے اوپر لازم کر دیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا ہی میں، ان کی زندگی ہی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بھی کوئی خوشخبری دی تھی اور شہادت کی بھی خوشخبری دی تھی۔ آپ نے کہا تھا کہ جس کو دیکھنا ہو ایسے شہید کو جو زندہ چل رہا ہو زمین پہ، تو وہ طلحہ کو دیکھے، یعنی اس میں پیشن گوئی تھی کہ حضرت طلحہ شہید ہو جائیں گے۔ ایک مرتبہ حضرت معاویہ کے پاس ان کے بیٹے موسیٰ بن طلحہ آئے تو حضرت معاویہ نے کہا کہ میں تم کو ایک بشارت سنانا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ طلحہ ان لوگوں میں سے ہیں ممن قضى نحبه، جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ حضرت طلحہ بہت فیاض بھی تھے، اسی لیے ان کو طلحہ الفیاض بھی کہا جاتا تھا، اللہ کی راہ میں بے انتہا مال خرچ کرنے والے، بے تحاشا مال خرچ کرنے والے۔ حضرت قبیصہ بن جابر کہتے ہیں کہ میں طلحہ کے ساتھ رہا، میں نے ان سے زیادہ سخاوت کرنے والا، اللہ کی راہ میں مال لٹانے والا، مال خرچ کرنے والا، بغیر مانگے لوگوں کو دینے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جبل میں جو حضرت معاویہ اور حضرت عائشہ وغیرہ جس میں ایک طرف تھے، اور حضرت علی اور ان کے دوسرے ساتھی اور دوسرے صحابہ ایک طرف تھے، یہ جو جنگ ہوئی تھی جنگ جبل، جس میں حضرت عائشہ اونٹ کے اوپر سوار ہوتی گئی تھی، جبل کے معنی عربی میں اونٹ ہوتا ہے، تو اس جنگ میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کے گروپ میں تھے، اور اسی جنگ میں ان کو کسی بدبخت نے قتل کیا تھا اور وہ شہید ہوئے تھے۔ بعد میں جب حضرت طلحہ کے بیٹے عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے پاس آئے تو حضرت علی نے ایک جملہ کہا تھا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور تمہارے والد کو اور زبیر کو ان لوگوں میں سے رکھے گا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، کہ ہم ان کے دلوں کے کینے کو نکال دیں گے، اخوانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، اور وہ جنت میں بھائی بھائی بن کر کے ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے۔ دنیا میں یقیناً آپ کے والد سے ہم سے اختلاف رہا اور یہ اختلاف جنگ کے میدان تک پہنچ گیا، مگر انشاءاللہ ہم جنت میں ساتھ میں رہیں گے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف تھا حضرت طلحہ کے بارے میں، یعنی ان کے فضائل اور ان کی جو فضیلت ہے اس کو حضرت علی بھی تصدیق کرتے ہیں۔ سب 36 ہجری میں تقریباً 64 سال کی عمر میں
حضرت طلحہ کا انتقال ہوا تھا. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ پہنچے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھائی چارہ حضرت ابو ایوب انصاری کے ساتھ کرایا تھا. آپ حشر مبشرہ میں سے ہیں اور ان 6 لوگوں میں سے ایک ہیں جو دنیا سے جب اللہ کے رسول گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شہادت کے وقت جو 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی تھی اس میں حضرت طلحہ بھی شامل تھے. تو یہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو. اور کل کے درس میں انشاءاللہ ہم حضرت زبیر کی سیرت آپ کے سامنے پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین میں صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا